CNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ کینیڈا کی جانب سے یوکرین کو 200 بختربند گاڑیاں فراہم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، جبکہ کینیڈا نے روسی سفیر کو طلب کر کے یوکرین کے اپارٹمنٹ کی عمارت پر میزائل حملے کی مذمت کی ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کی جانب سے یوکرین کو 200 بختربند گاڑیاں فراہم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، جبکہ کینیڈا نے روسی سفیر کو طلب کر کے یوکرین کے اپارٹمنٹ کی عمارت پر میزائل حملے کی مذمت کی۔ وزیر دفاع انیتا آنند نے بدھ کو یوکرین کے کیف کے دورے کے موقع پر اعلان کیا کہ کینیڈا یوکرین کو 200 کینیڈین ساختہ بختربند پرسنل کیریئرز عطا کر رہا ہے۔ آنند نے یوکرین کے وزیر دفاع اولیکسی ریزنکوف کے ہمراہ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج مجھے فوجی امداد کے ہمارے اگلے پیکج کی تصدیق کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بختربند گاڑیاں جدید ترین بہترین درجے کی ٹیکنالوجی پیش کرتی ہیں اور ان پر ہتھیار آسانی سے نصب کیے جا سکتے ہیں۔ یہ گاڑیاں اہلکاروں اور سامان کی محفوظ نقل و حمل کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں۔ آنند نے کہا کہ سینیٹر APCs $90 ملین کی لاگت سے مسیساگا، اونٹیریو میں واقع کینیڈین کمپنی روشیل سے خریدے جا رہے ہیں۔ پچھلے سال مئی میں کینیڈا نے 8 کمرشل پیٹرن کی بختربند گاڑیاں اور سینیٹر APCs روشیل سے یوکرین کو فراہم کی۔ ریزنکوف نے کہا کہ مشترکہ فوجی امدادی پیکیج ان کے جنگ زدہ ملک میں فوجیوں اور شہریوں کے دفاع میں اہم ثابت ہوگا۔ میں کینیڈا کے لوگوں، کینیڈا کی حکومت اور براہ راست محترمہ آنند کا سب سے بڑا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آنند کیونکہ امداد کا یہ پیکیج جس کا پہلے ہی اعلان کیا گیا تھا، یہ ہمارے لیے انتہائی اہم ہے۔ دوسری جانب کینیڈا نے روسی سفیر کو طلب کر کے یوکرین کے اپارٹمنٹ کی عمارت پر میزائل حملے کی مذمت کی۔ وزیر خارجہ میلانیہ جولی نے بدھ کے روز روس کے سفیر کو طلب کر کے یوکرین کے جنوب مشرقی شہر دنیپرو میں ایک اپارٹمنٹ کی عمارت پر میزائل حملے کی مذمت کی۔ یوکرین کے حکام نے بدھ کو بتایا کہ ہفتے کی دوپہر کے حملے میں اب تک 45 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جن میں 6 بچے بھی شامل ہیں۔ ٹورنٹو اور GTA کے کچھ حصوں میں جمعرات کے لیے منجمد بارش کی وارننگ جاری کی گئی ہے۔ درجہ حرارت کے نقطۂ انجماد یا اس کے آس پاس ہونے سے دن بھر بارش کی اقسام بدلتی رہیں گی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ ٹورنٹو اور GTA کے کچھ حصوں میں جمعرات کے لیے منجمد بارش کی وارننگ جاری کی گئی ہے۔ درجہ حرارت کے نقطۂ انجماد یا اس کے آس پاس ہونے سے دن بھر بارش کی اقسام بدلتی رہیں گی۔ ٹورنٹو کے شمال میں موسم سرما کی ایک ایڈوائزری نافذ ہے، جس میں جمعرات کو ہیلیبرٹن اور پیرس ساؤنڈ جیسے علاقوں میں 5 سے 10 سینٹی میٹر تک برف پڑنے کی توقع ہے۔ ٹورنٹو سٹی نے موسم سرما کے طوفان کی تازہ کاری پوسٹ کی، جس میں عملے اور ساز و سامان کو اسٹریٹجک اور اعلیٰ ترجیحی مقامات پر تعینات کرنے کے منصوبوں کے ساتھ ساتھ عملے کو نمک پاشی کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ قومی موسمیاتی ایجنسی ہائی ویز، سڑکوں، واک ویز اور پارکنگ لاٹس پر اضافی احتیاط کا مشورہ دے رہی ہے، کیونکہ وہ برفیلے اور پھسلن ہو جاتے ہیں۔ انوائرمنٹ کینیڈا کا کہنا ہے کہ موسمی حالات کا شہری علاقوں میں صبح کے رش کے اوقات پر نمایاں اثر پڑے گا، اس سے پہلے کہ منجمد بارش دوپہر تک بارش یا بوندا باندی میں تبدیل ہو جائے۔ انتباہ: ٹورنٹو، ہیملٹن، ہالٹن، مسیساگا، برمپٹن اور ڈرہم کے علاقے کے لیے نافذ العمل ہے۔ ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ اگر درجہ حرارت -10 یا -20 تک جاتا ہے تو بارش برف باری میں تبدیل ہو سکتی ہے، جبکہ شہر میں 1 سے 3 سینٹی میٹر تک برف جمع ہونے کا امکان ہے۔ ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ درجہ حرارت انجماد کے نشان کے ارد گرد منڈلا رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ٹورنٹو میں منجمد بارش سے قبل صبح کے اوقات میں گیلی برف نظر آئے گی، جبکہ شمال کے علاقوں میں اس سے جمنے والی بارش کا زیادہ حصہ نظر آئے گا۔ برف کے گولے، جمنے والی بارش اور بارش کے سب سے اوپر ہم 70 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا چلنے کا امکان ہے۔ کینیڈا کی حکمران جماعت لبرلز عوام میں اپنی مقبولیت کھونے لگی ہے۔ وفاقی کنزرویٹو کو لبرلز پر 7 پوائنٹس کی برتری حاصل ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کی حکمران جماعت لبرلز عوام میں اپنی مقبولیت کھونے لگی ہے۔ نینو ریسرچ کے تازہ ترین ہفتہ وار بیلٹ ٹریکنگ میں وفاقی کنزرویٹو کو لبرلز پر 7 پوائنٹس کی برتری حاصل ہے۔ 13 جنوری کو ختم ہونے والے ہفتے کے دوران کیے گئے 1084 بے ترتیب انٹرویوز کے مطابق اگر آج انتخابات ہوتے ہیں تو پیئر پالیور کے کنزرویٹو 35.6% ووٹ حاصل کریں گے، جبکہ لبرلز کو 28.3%، NDP کو 20.7%، بلاک کو 7.4%، گرین پارٹی کو 5.8% اور پیپلز پارٹی کو 2.1% ووٹ ملیں گے۔ کنزرویٹو کی برتری، جو دسمبر سے مسلسل بڑھ رہی ہے، اب غلطی کے مارجن سے باہر ہے اور NDP کے بیلٹ میں اپنا حصہ بڑھانے کے ساتھ لبرلز دونوں طرف سے اپنی حمایت ختم کر رہے ہیں۔ ایک انٹرویو میں نینوس ریسرچ کے بانی نک نینوس نے ان نمبروں کو لبرلز کے لیے بہت سنگین قرار دیا ہے۔
نینوز کا کہنا تھا کہ یہ لبرلز کے لیے اپنے سال کا آغاز کرنے کا سب سے برا طریقہ ہے کیونکہ وہ بنیادی طور پر اپنی ایڑیوں پر واپس آ گئے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ کینیڈا کے باشندوں کی ایک بڑی تعداد قدامت پسندوں کی طرف دیکھ رہی ہے۔ ایک اور شعبہ جہاں نینوز نے کہا کہ لبرل اپنے قدم جما سکتے ہیں وہ وفاقی رہنماؤں کے بارے میں عوامی تاثر ہے۔ تحقیقی فرم کے تازہ ترین ترجیحی PM نمبرز کے مطابق جبکہ کنزرویٹو پارٹی سروے میں شامل لوگوں میں پسندیدگی حاصل کر رہی ہے، اس کے رہنما پالیور شماریاتی طور پر ٹروڈو کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ نینوز ٹریکنگ میں ٹروڈو کو 30% کینیڈینز میں وزیر اعظم کے لیے ترجیحی انتخاب کے طور پر رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد پالیور 27.5%، سنگھ 16.2%، الزبتھ مئی 4.2% اور میکسیکم برنیر کو 2% کینیڈین شہریوں کی حمایت حاصل ہے۔ 16% کینیڈین اس بات پر یقین نہیں رکھتے تھے کہ وہ کس کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہر ہفتے نینوز سینکڑوں ٹیلی فون سروے کے ذریعے کینیڈا کے ووٹروں کی سیاسی سوچ کی پیمائش کرتا ہے۔ افغانستان کے مختلف علاقوں میں رواں ماہ کی 10 تاریخ کے بعد سے درجہ حرارت تیزی سے گر رہا ہے۔ کہیں کہیں درجہ حرارت -33 تک پہنچ گیا اور برف باری بھی ہوئی ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ افغانستان کے مختلف علاقوں میں رواں ماہ کی 10 تاریخ کے بعد سے درجہ حرارت تیزی سے گر رہا ہے۔ کہیں کہیں درجہ حرارت -33 تک پہنچ گیا اور برف باری بھی ہوئی۔ ناکافی سہولیات اور نامناسب رہائش کے باعث غریب عوام کے لیے سخت سردی میں زندگی بسر کرنا ممکن نہ رہا۔ افغانستان میں سردی کی شدید لہر جاری ہے جس میں جان کی بازی ہار جانے والوں کی تعداد 70 ہو گئی۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق دہائیوں کی مسلسل جنگ کے بعد طالبان کے اقتدار سنبھالنے اور ملک میں معاشی و مالی بحران کے شکار افغان عوام کو اب موسم کے جبر کا سامنا ہے۔ افغانستان کی وزارت برائے ماحولیاتی آفات نے بتایا کہ اب تک 70 افراد سخت سردی کے باعث انتقال کر چکے ہیں جبکہ گزشتہ 8 روز میں ہلاک ہونے والے پالتو جانوروں کی تعداد 70,000 ہو گئی۔ طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد سے عالمی قوتوں اور تنظیموں نے افغان فنڈز منجمد کر دیے تھے۔ فنڈز کی قلت کی شکار طالبان حکومت نے فنڈز کی بحالی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے فنڈز ضروری ہیں۔ اس سے قبل مونسون میں بارشوں کے بعد سیلاب میں بھی افغان عوام کو کافی مشکلات کا سامنا رہا تھا اور رہی صحیح کسر زلزلے نے پوری کر دی تھی جس میں مجموعی طور پر 100 سے زائد جانیں گئیں اور 1000 گھر تباہ ہو گئے۔ اقوام متحدہ بھی قدرتی آفات سے نمٹنے، ناکافی سہولیات اور غربت کے باعث عالمی قوتوں سے فنڈز کی فراہمی کا بار بار مطالبہ کرتی رہی ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے دارالحکومت کیف میں ہیلی کاپٹر حادثے میں 14 افراد کی ہلاکت کے بعد کہا ہے کہ جنگ کے وقت کوئی حادثہ نہیں ہوتا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے دارالحکومت کیف میں ہیلی کاپٹر حادثے میں 14 افراد کی ہلاکت کے بعد کہا ہے کہ جنگ کے وقت کوئی حادثہ نہیں ہوتا۔ دوسری جانب SBU اسٹیٹ سیکیورٹی سروس نے کہا کہ وہ حادثے کی کئی ممکنہ وجوہات جاننے کی کوشش کر رہا ہے جس میں تخریب کاری کے ساتھ ساتھ تکنیکی خرابی یا پرواز کے قواعد کی خلاف ورزی بھی شامل ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق ہیلی کاپٹر حادثے پر یوکرین نے روسی مداخلت کا دعویٰ نہیں کیا لیکن زیلنسکی نے ڈیووس میں ورلڈ اکنامک فورم کو بتایا کہ یہ سانحہ جنگ کا نتیجہ تھا جس کا درد ناقابل بیان ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز یوکرین کے دارالحکومت کیف میں ہیلی کاپٹر گرنے سے وزیر داخلہ، نائب وزیر داخلہ، وزارت داخلہ کی اعلیٰ قیادت سمیت 14 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ یوکرین کے صدارتی دفتر کے نائب سربراہ کا کہنا تھا کہ وزیر داخلہ جنگ زدہ علاقوں کے فضائی دورے پر تھے کہ ہیلی کاپٹر کو حادثہ پیش آیا۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔